یہ مہینہ جو ہے جمادی الثانی شریف کا، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، آپ کا عرس ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے شروع کیا تھا حیات الانبیاء پر، اور یہی ذہن تھا کہ اس موضوع کو پورا کیا جائے گا اور اس آیت کا ایک ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے گی، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے، مسائل اور فتنے فرقے پیدا اتنے ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو صحابہ کے دور سے ہی کچھ لوگ پیدا ہو گئے۔ اب اہل سنت کا تو شروع سے یہ طریقہ ہے کہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر ولی کو مانتے ہیں، ہر صحابی کو مانتے ہیں، ہر اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تو یہ صدیوں سے یہ جو تھا چلتا رہا۔ سنیوں میں اور شیعوں میں یہ مسئلہ اختلافی گنا جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا قرب قیامت ہے یا کیا ہماری شامت اعمال ہے کہ ہمارے آپس میں اتنے اختلافات ہو گئے اہل سنت میں کہ اتنے شاید دوسرے فرقے نہ ہوں گے جتنے ہمارے آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں۔ پھر ہمارا طریقہ بھی یہ ہے کہ مخالف کے بارے میں گالی گلوچ کے سوا کوئی بات ہی نہیں ہوتی، دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا ممبروں پہ بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ طریقہ جو سمجھانے کا ہے وہ بھی طریقہ عجیب و غریب ہو گیا، اتنے جذباتی ہم لوگ ہو گئے ہیں۔ گھر بار میں دیکھیں، باپ بیٹے کو دیکھیں، میاں بیوی کو دیکھیں، بہن بھائی کو دیکھیں، دوستوں کو دیکھیں، گالی کے سوا ایسے جیسے کوئی چیز آتی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ہمارے مذہبی طبقے میں بھی آ گیا۔ اختلاف ہوتا ہے دلائل کے ساتھ، اختلاف ہوتا ہے بھئی قرآن و حدیث کے ہمارے دلائل یہ ہیں۔ اب یہ کیا کہ کسی کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی جائے، کسی کے بارے میں گالی گلوچ کی جائے، تو یہ ممبروں پہ آ گیا ہے آہستہ آہستہ۔ مثلا چونکہ ہم لوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اثر پڑتا ہے کھانے پینے کا، دوست احباب کا، جن کے ساتھ اٹھیں گے، جن کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہم بھی چونکہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، علماء کا طبقہ بھی وہ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ شاید گالی کے سوا نہ بات نہیں سنائی جا سکتی۔ تو چونکہ یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اہل سنت میں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے یہ تھا، یہ نہیں تھا اختلاف نہیں تھا، اختلاف تو تھا ہی، لیکن ہم اپنی جگہ مطمئن تھے کیونکہ ہم ان کی نہ مجلسوں میں جاتے، نہ وہ ہماری مسجدوں میں آتے، نہ ہم ان سے سنتے، نہ جا کے سنتے، نہ وہ آ کے سناتے۔ اب چونکہ ایک نیا دین آ رہا ہے، ایک نیا مذہب آ رہا ہے دنیا میں کہ سارے ایک ہو جاؤ، انسانیت کا مذہب ہے، دین ہے، تو بعض نام نہاد مفکر جو ہیں انہوں نے سمجھا کہ نہیں سارے فرقے بھی ایک ہو سکتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جانے لگے، ان کی محفلوں میں جانے لگے، ان کو اپنی مسجدوں میں دلانے لگے۔ اب ہماری قوم تو پہلے ہی واجبی سا اس کے پاس علم ہے، ان کو پورا عقیدوں کا نہیں پتہ۔ جب اسی ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات کرے گا، اور پہلے تو کہتے ہو چلو یار وہ گستاخ ہے ان کی بات نہ کرو وہ، اب جب اسی ممبر پہ بیٹھ کے میں ہی اگر کہنا شروع کر دوں صحابہ اکرام کے بارے میں، ہاں آدمی تو اچھے تھے لیکن زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، تو جو سننے والے ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں گھر کرتی جائیں گی، واقعی یار ایسا ہے۔ اور پھر تاریخ دانوں نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے کہ چونکہ کافروں کو بھی پتا تھا کہ یہ صحابہ نے اصل میں دین ساری دنیا تک پہنچایا ہے، جب تک ان کو نہیں گرائیں گے دین نہیں گرے گا۔ تو اب ان کے خلاف کون بولے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد چاہیے تھی۔ بنیاد کیا بنائی؟ بنیاد اہل بیت کو بنا لیا۔ محبت اہل بیت کا نام لے کے جو ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ لوگ زہر اگلنا شروع ہو گیا۔ اور چونکہ ہم لوگ جو ہیں ہر ایک کی سنتے ہیں، پھر جب ہمارے ممبروں سے ہی ہوگا تو بڑے عجیب و غریب حالات بن گئے ہیں۔ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہی لوگ ہیں وہ کہتے لو جی میں سنی ہوں، میں سنیوں کے سٹیج پہ میں سنیوں کی کتاب سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اب دیکھیے بھائی، کتابیں بہت ساری لکھی گئی، ان میں بے شمار حدیثیں ہیں جن میں ہر قسم کے راوی ہیں۔ اب ان میں محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے یہ ساری کی ساری جرح و تعدیل کر کے بتایا یہ راوی فلاں ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ جو ہے ثقہ ہے یا ضعیف ہے یا کمزور ہے، یا اب کیسی آپ کو اصطلاحات کا تو پتہ نہیں ہے کیا کیا ذکر کیا جائے۔
بعض ایسے ہیں جو جھوٹے بھی ہیں، انہوں نے بھی روایتیں بیان کر دیا، علماء نے الگ سے کتابیں لکھی موضوعات پہ، یہ جھوٹی یہ جھوٹی یہ جھوٹی. اور پھر ہمارے آج کل اللہ ماشاء اللہ، ہر ایک تو نہیں، ہم جیسے گناہ گار اور کم علم بھی ہیں، پھر واعظین ہیں، واعظین ہر وہ حدیث بیان کرتے ہیں جس پہ لوگ جو ہیں وہ ذرا بھنگڑا ڈالیں، لوگ نعرے مارے اور کہیں آج تک تو یہ سنی نہیں تھی، آج پہلی بار یہ حدیث سنی ہے. تو علماء سے تو بھئی علماء بڑے محتاط طریقے سے بیان کرتے ہیں. واعظین جو ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے لوگوں کی داد لینا، پیسے وصول کرنا. تو ایسی حدیثیں بیان کر کر کے اب علماء میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم خود یعنی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، زبان زادام چیزیں ہیں، لیکن جب ہم وہ تحقیق میں جاتے ہیں تو اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی حدیثیں، مثلا میں ایک عام فرقہ واری سے ہٹ کے، یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اتنی بار سنی لوگوں سے، بھئی مومن کے جھوٹے میں شفا. ہو ایک دن کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، میں نے کہا دیکھ کے بتاتے ہیں، اور ڈھونڈنے لگا کسی حدیث کی کتاب میں ملی نہیں. تو یہ زبانیں زیادہ عام ہو جاتی ہیں سنتے سنتے چیزیں. ایسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں جب سنیوں کے سٹیج سے بیان ہوگا، اب سنیوں کی اب یہ بھی یہ ذہن میں رکھا کریں، ہر محدث یا ہر عالم جس دور میں زندہ ہے نا، اس دور کو دیکھنا پڑتا ہے. جس نے بھی کوئی سیرت لکھا، اس وقت سیاسی حالات کیا تھے، اس وقت حکمران کیسے تھے، اس وقت معاشی حالات کیا. کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ حکمرانوں کا اثر ہوتا ہے، قوم پہ اثر ہوتا ہے، علماء پہ اثر ہوتا ہے، وقت پہ اثر ہوتا ہے. ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمیں کتنی چیزیں ہیں کہ بول نہیں سکتے، حکومت کے کچھ مسائل ہوتے ہیں. اب وہ جس دور میں وہ کتاب لکھی گئی، اس وقت دیکھنا چاہیے وہ مؤلف کس دور میں تھا، سیاسی حالات کیسے تھے، اس وقت کے حکمران کس عقیدے سے تعلق رکھتے تھے. لوگ بعض اوقات بات سنانے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں کہ کوئی پکڑ نہ ہو جائے. کئی تو بڑے جذباتی لوگ، جی تم عالم دین ہو، تمہیں کیا حکومت کیا کہہ رہی ہے، تم حق بولو نا. تو یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن ان پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. رب کریم نے کہا لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. ڈنڈا مار تبلیغ نہ کرو، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ. بعض اوقات بات سچی ہوتی ہے لیکن کرنے والے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگلے آدمی میں ضد پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے جاؤ کر لو جو کرنا، نہیں مانتا میں. بات سچی ہے لیکن کرنے والے کا انداز. رب کریم نے خود فرمایا محبوب اگر تو ان سے تھوڑی سختی کرے گا تو یہ بھاگ جائیں گے. وقت جناح کا، اپنی اڑان کو، اپنی پرواز، تیری تو محبوب پرواز ہے لامکان تک، اپنی پرواز کو کچھ نیچا رکھو. ان لوگوں کے ساتھ پھر مقولہ مشہور ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. ایسا کلام نہ کرو کہ لوگوں کی سمجھ. کتنے لوگ تھے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گیا، کتنوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. دور کون سا تھا، کتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک حدیث میں ہے کہ جب مصطفیٰ کریم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ وہاں جا کے میں بات کروں، مانے گا کون اس چیز کو کہ راتوں کو گئے اور چند منٹوں میں واپس آ گئے، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. اتنے آسمانوں کی سیر، عرش کی سیر، جنت کی سیر، دوزخ کو ملاحظہ کیا، انبیاء کو نماز پڑھائی، انبیاء سے گفتگو ہوئی، رب کریم کی بارگاہ میں گئے، کتنی گفتگو ہوئی. تو واپس آئے تو بھی پانی گرم تھا، بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا. کون ماننے گا؟ ہے ابو بکر ہے نا، ابو بکر ماننے والے ہیں نا. تو اس لیے اب مسائل ایسے ہو گئے ہیں. پھر ہم چونکہ وہ ایک ہم میں یہ بھی تھا کہ جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے. ہر آدمی نے یہ بھی سمجھا کہ کہیں شیطان نہ پیر بن جائے. ہمیں کوئی نہ کوئی مرشد پکڑنا چاہیے. مرشد کس کو پکڑنا چاہیے؟ اب جس کو دیکھا اسی کو مرشد، جس کے زیادہ نعرے لگتے تھے اس کو مرشد پکڑ لیا. 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، نماز آتی بھی ہے کہ نہیں آتی یہ نہیں دیکھا، نعرے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے.
اسی طریقے آپ وہ پیر صاحب کو خود مسائل کا پتہ نہیں ہے، وہ بیان کیا کریں، عقیدے کا پتہ نہیں ہے. تو اب وہ کہتا ہے، آدمی کہتا ہے میرا پیر کہہ رہا ہے، مجھے کیا کسی سے، میں مولویوں کو کیا جانوں، میرا پیر ہی، وہ پیر تیرے نے تو عقیدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. ہاں اگر کوئی عالم ہے تو ٹھیک ہے. ہم سنی پھنس گئے مسائل میں، ان میں ہماری مساجد زیادہ، علماء کم، مدارس کم. ہم نے مدارس کی طرف توجہ نہیں دی. مدارس جو ہیں یہ کسی بھی قوم کی فوج ہوتی ہے، اور جس کی فوج نہیں ہے جو چاہے حملہ کرے. ہمارے مدارس ہو گیا بند، اور جو ہیں اس میں واجبی سی تعلیم علماء پیدا نہیں ہو رہا ہے. مساجد بہت زیادہ ہیں، بچہ 2 سال جاتا ہے، 1 سال جاتا ہے، اس کو مسجد والا لے جاتا ہے. اگر اچھی تقریر کرتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے 10 سال پڑھ کے بھی تو یہی تنخواہ ملنی ہے نا، تو ابھی بھی وہی مل رہی ہے. وہ ہوتے بھی غریبوں کے بچے ہیں. والدین کہتے ہیں کہاں تو 10 سال پڑھے گا، ابھی 2000 جو 4 سال مل رہا ہے اس کو لے نا. بچہ وہاں خطیب اعظم بن جاتا ہے، کتابیں نہیں پڑھتا. پھر آج کل یہ بھی ہے بھئی 10 سال پڑھ کے کتنی تنخواہ لے گا جمعہ پڑھانے کی، کتنی تنخواہ لے گا مسجد میں امامت کی، 15,000، 10,000، 5,000. آپ ذرا دیکھ لیں کتنی تنخواہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور خطبے دیتا ہے. 10,000، 15، 20 کہیں. اب اتنے میں وہ کیا کرے گا، کہتا ہے یار نعت پڑھنی شروع کرو، یہ مہینے میں 15,000 کمائے گا 10 سال پڑھ کے. تم صرف سن کے، کوئی کتاب نہیں پڑھنی، کوئی عربی جاننے کی ضرورت نہیں، کوئی قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں. کسی سے سنو، اچھی آواز ہے، نعت پڑھو. وہ مہینے میں 15,000 لے گا تو ایک رات میں 1 لاکھ لے لے گا. تو نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ علماء پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، نعت خواں آگے ہوتے ہیں. وہی مولوی جس کو 15,000 دے رہے ہیں اس کے سامنے لاکھوں روپے نعت خانوں پہ بکھیرے جاتے ہیں، اور اس کو بعد میں 15,000 کہے نا جی اس بار تھوڑا ذرا بل زیادہ ہے، تو کون سا حال چلاتا ہے، نماز نہیں تو پڑھاتا ہے نا. یہ مسائل میں عرض کر رہا ہوں جو یعنی ہمارے پیچھے، دوسروں کے آگے فرقے جانے اور ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجوہات ہیں. یہ نہیں ہے کہ سنیوں کے پاس پیسے نہیں یا سنی خرچ نہیں کرتے، کرتے ہیں، سب سے زیادہ کرتے، لیکن کہاں کرتے ہیں یہ نہیں پتا، ترجیحات نہیں ہیں. اس میں یہ ہوا کہ جب صرف واعظ رہ گئے، علماء کم ہو گئے، تو اب لوگوں کو ابھارنے کے لیے ایسی حدیثیں بیان کرنی شروع ہو گئیں جن کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے. ایسے ایسے مسائل شروع ہو گئے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کسی نے شعر پڑھا اور عالم دین نے منع کیا تو لوگ نعت خواں کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ عالم کی تو پہلے عزت نہیں تھی. بھئی یہ اس نے شعر غلط پڑھا ہے، وہ کہتا نہیں جی یہ صحیح ہے، تو غلط ہے. تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہیں پیچھے ہوتے ہوتے، ہماری مسجد شروع ہو جائے تو 10 سال چندہ کٹھے کرتے کرتے لگ جاتا ہے. اور پھر بھی آپ کہیں مسجد میں جا کے سنیوں کی مسجد میں دیکھیں، واش روم میں جائیں تو اگلے جمعے تک بو نہیں نکلتی دماغ سے. وہاں ویسے تو صفحے ہیں، کلین نہیں ہے سنیوں کی محلہ ماشاء، اور جہاں ہیں، میں بڑی بڑی مسجدوں کی بات نہیں کر رہا، عام جو دیہاتوں میں ہیں یا سڑکوں پہ ہیں یا محلوں میں ہیں، کلین جو ہے پتہ نہیں 5 سال کا وہاں ہے، سجدے جائیں تو اس سے بو آتی ہے. اسی مسجد میں سرے نہ تو 10 لاکھ لگ جاتا ہے. وہاں کا کلین نہیں بدلا جاتا کہ یہ مسجد ہے اس کا کلین بدل دیں، نہیں کرتے. ترجیحات نہیں ہیں، ہمارے ذہن نہیں بنائے گئے دین کی عزت کی خاطر. ہم تذکرے ان کے کرتے ہیں جنہوں نے اپنی اولادیں قربان کر دی، ہم تذکرے نعرے ان کے مارتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. پھر اعتراض ان پہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن دین کے لیے خرچ کر دیا. اب دیکھیے رب کریم نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا، انجیل میں تذکرہ کیا، تورات میں تذکرہ کیا. ماسلوں فی التورات والانجیل، رب کہتا ہے میں نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا تذکرہ تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، کتابوں میں بھی کیا ہے. لیکن آج
ہم لاٹھی لے کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، ظلم ہو گیا اہل بیت کیسا۔ اور پھر یہ دیکھیے ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے، ہم بھی جب بعض کا صحابہ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابو بکر نے یہ کیا، علی تو نہیں کر سکے۔ ارے یار یہ مقابلے کی ضرورت کیا ہے؟ مثلا ایک مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ بھئی اکثریت سنیوں کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، کچھ کہتے ہیں مولا علی، کچھ کہتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، کچھ کہتے ہیں زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ بھئی اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا مردوں میں بالغوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ کتنا پیاری بات تھی۔ لیکن ہمیں ایسی بات چاہیے جہاں کوئی لڑائی ہو، جہاں کوئی تھوڑی سی اختلاف پیدا ہو، تاکہ میرے نام کے نعرے لگ۔ آپ نے بات ہی ختم کر دی۔ بھئی اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے ایمان لائے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے، صدیق اکبر لائے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے تھے؟ مسئلے ہم نے خود جھگڑے بنا دیے۔ اب دیکھیں کوئی شیعہ بات کر رہا ہو ایسے صحابی کی جن کا آج تک ہم نے نام بھی نہیں سنا، لیکن ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ صحابی ہیں، تو ہم میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کو، یہ گستاخ ہے۔ لیکن ممبر سنیوں کا ہو اور سنی مولوی صدیق اکبر کے خلاف بھی بولے تو ہم سن جائیں گے، کیونکہ وہ ہم ابھی پتہ ہے نا ہمیں یہ اپنا ہے۔ بھئی اپنا کیسے بن گیا؟ آپ میری عزت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی میں عالم نہیں ہوں، کوئی خوبصورت نہیں ہوں، کوئی اتنا امیر کیوں؟ بھئی آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے مسلک کا یار تابع دار ہے، غلام ہے، ہمیں مسلک بتاتا ہے۔ جس نے مسلک سے ادھر ہوا گیا، میں کئی بار آپ کو ایک مثال دے چکا ہوں، لطیفے کا لطیفہ ہے اور حقیقت کی حقیقت ہے۔ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ اصل تو جو عربی اور پنجابی جانتا ہے سمجھ اس کو لطیفے کی اس کو سمجھ آئے گی، حقیقت کی ہم سب کو سمجھ آئے گی۔ کئی بار میں بیان کر چکا، عقیدہ میں کہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے۔ میں جہاں پاکستان میں جمعہ پڑھاتا تھا، میری مسجد میں ایک بزرگ تھے جو نابینے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں عطا فرمائے۔ وہ ہمیشہ سامنے آ کے بیٹھا کرتے تھے، جمعہ پڑھا کرتے تھے، بڑا پیار بڑی محبت کرتے۔ اچھا تھے نبینے، نہ بولیں تب بھی جب ہاتھ ملاتے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس کا ہاتھ ہے۔ بعض کال بتاتے بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ سوئی صاحب کا ہاتھ ہے؟ کہا میں ہاتھوں کو پہچانتا ہوں۔ اچھا وہ جمعہ پڑھنے نہ آئے، میں نے سوچا کہیں اللہ خیر کرے بیمار نہ ہو یا کہیں مہمان نہ گئے ہوں۔ ایک جمعہ نہ آئے، دوسرا جمعہ بھی نہ آئے، تیسرا جمعہ نہ آئے تو مجھے تشویش ہوئی کہ یہ کیا۔ میں نے پوچھا یار وہ بابا جی عبدالعزیز صاحب نہیں آئے؟ کہا وہ تو وہاں وابیوں کی مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ کیا؟ ارے یار اتنا پکا آدمی اور وابیوں کی مسجد میں جاتا ہے۔ ہم جمعہ پڑھ کے نکلے تو وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹا ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ چونکہ نبینے تھے، آسا بھی ہوتا تھا، وہ راستے میں مل گئے۔ اب دیکھیے اس آدمی کا عقیدہ، بیچارہ ان پڑھ تھا نا، عربی نہیں سمجھتا تھا۔ اب وہ میں ملا تو میں نے کہا بابا جی تم نے جمعہ یہاں سنیوں کی بجائے وہاں جا پڑا، تم کو پتا نہیں کہ وہ کیسے ہے؟ تو مجھے کہنے لگا اس مولوی دے پیچھے جمعہ کی پڑھنا ہے جیڑا مولوی ممبر تے بیندے ہی آندا ہے کہ ایتھوں نبی دی شفاعت ٹر جاوے۔ کون تسی ہر وار ممبر تے بیٹھ کے آندے ہو ول حبیب اللہ جی ٹر جا شفاعت ہو۔ بھائی ہم پڑھتے ہیں ول حبیب اللہ جی ٹر جا شفاعت، وہ حبیب جس کی شفاعت ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن وہ بیچارے کو عربی نہیں آتی تھی نا، اس نے سمجھا
کہ یہ ترجا نہیں پڑھتا، رجا سے نہیں پڑھتا، یہ کہتا ہے ٹر جاؤ۔ ٹر جا پنجابی میں کہتے ہیں چلے جانے کو۔ اب اس کا عقیدہ دیکھیے کہ بھئی یہ مولوی منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ نبی کی شفاعت یہاں سے چلی جائے، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا ایسے مولوی کے پیچھے جمعہ کیا پڑھنا جو نبی کی شفاعت کو نہ مانتا ہو، اتنا پیار کرنے والا، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ یہ نبی کی مولوی جو شفاعت کو نہیں مانتا اس کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتا۔ اب بیچارے کو پتا، میں نے کہا بابا جی میں ترجا نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں ترجا۔ ترجا کا معنی ہوتا ہے چاہنا، امید کرنا، مانگنا۔ اس نے کہا نہیں جناب، کسی کی رے نکلتی یا کسی کی نہیں نکلتی، آپ کی رے نہیں نکلتی۔ کہتے آپ ترجا ہے، لیکن آپ سے ترجا منہ سے نہیں نکلتا، آپ ترجا کہتے ہیں، جیسے کئی نہیں لوگ کہتے ان کی رے نہیں نکلتی۔ وہ اڑنے کو اڑنا کہتے ہیں، اڑ گیا، وہ تر گیا۔ تو اسے اب یہ دیکھیے ایک لطیفہ بن گیا، دوسرا حقیقت۔ میں کہتا ہوں سب بابے جیسا عقیدہ رکھو، چاہے کتنا اچھا ہو، جس دن عقیدے سے ہٹا ہم تجھے کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ایمان ہے ہمارا اس لیے کہ تو عقیدے کا پکا ہے۔ جس دن تیرا عقیدہ کچا ہو گیا، تو بد عقیدہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، تو بد عقیدہ کی باتیں کرنا شروع ہو گیا، تیرا میرا رشتہ ختم۔ اب میں نے عرض کی نا، کوئی عام صحابی ہو جس کا نام بھی نہیں پتا، لیکن کوئی گستاخ بات کرے تو ہم جرتے نہیں ہیں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور منبر پہ بیٹھ کے ایک سنی کہلا کے کہے کہ سب سے پہلے جو جنگ سے بھاگے وہ ابو بکر تھے، معاذ اللہ، تو ہم سنتے ہیں، نعرے بھی مارتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو جی میں سنی نہیں ہوں، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے صحابہ سے بڑھ کے ان لوگوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا، نبی کریم سے بڑھ کے ہم نے لوگوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا۔ اب نبی کریم رہے نہ رہے، یہ عالم رہے، یہ پیر رہے، ابو بکر رہے نہ رہے، یہ پیر رہے، یہ مولوی رہے، جب تک علماء موجود تھے یہ فتنے دبے ہوئے تھے۔ اب علماء نہیں رہے، اب ہم جیسے لوگ آ گئے، سارا دن جو موضوعات بیان کرتے ہیں، جو گھڑی ہوئی حدیثیں بیان کرتے ہیں، جو دین پیسوں کی خاطر بیچتے ہیں، تو پھر حالت یہی ہونی تھی جو آج ہو گئی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ علماء نے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ ذکر ہے مصطفیٰ کا، اور محمد رسول اللہ ذکر ہے خدا کا۔ لا الہ الا اللہ کہا مصطفیٰ نے، اور محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو محبوب کے ساتھ ہیں۔ کون ہے وہ ساتھ؟ سبحان اللہ۔ ارے یار، کوئی 1 سال رہا، کوئی 2 سال رہا، کوئی 10 سال رہا، کوئی 23 سال رہا، کوئی مصطفیٰ کی عمر کے ظاہری عمر کے برابر 63 سال ساتھ رہا۔ ارے کوئی وہ ہے جو قیامت تک ساتھ ہے، جس کو مصطفیٰ کریم نے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ اب بتائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ایک حدیث میں ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر، میرے حجرے، حجرہ کس کا ہے؟ سیدہ عائشہ کا، میرے حجرے سے لے کے میرے ممبر تک یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے۔ وہاں جا کے بھاگتے ہیں کہ نہیں، وہاں 2 نفر پڑھنے مل جائیں۔ ارے بھائی ممبر سے لے کے گھر تک، کیا ممبر وہاں سے باہر ہے؟ کیا حجرہ باہر ہے؟ حجرہ تو وہ ہے، قبر منورہ تو وہ ہے جو رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تو کیا جنت میں بھی مردہ ہوتے ہیں؟
مصطفیٰ نے کہا یہ جنت ہے، جنت میں مردے ہوں گے یا زندہ ہوں گے؟ اور جنت میں تو نیند نہیں ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ فرمایا جنتیوں کو نیند نہیں ہے کیونکہ یہ موت سے ملتی جلتی ہے، اس لیے نیند نہیں تو موت کہاں؟ ارے حدیث کو بھی مانتے ہو، بخاری میں، مسلم میں، سیاستہ میں موجود، میرے گھر سے لے کے میری مسجد تک یہ جو ہے یہ جنت ہے، تو جنت میں تو زندہ ہی ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی مانتے ہو، مصطفیٰ کو زندہ بھی نہیں مانتے۔ جنت میں ہیں تو زندہ ہیں، ابوبکر عمر جنت میں ہیں تو زندہ ہیں۔ پھر فرمایا اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں انہوں نے ظلم کیا، تو مصطفیٰ کریم نے کیا ظالموں کو ساتھ لٹا لیا۔ والذین معہ، سبحان اللہ، یہ کاش اس کی سمجھ آ جائے تو یہ جو معہ ہے نا، ساتھ مصطفیٰ کا ساتھ ہونا، اس میں جو لذت ہے نا، اللہ اکبر۔ جب معراج پہ گئے نا تو دروازہ کھٹکھٹایا، من؟ سوال ہوا کون؟ ہاں محمد رسول اللہ۔ مما کا تیرے ساتھ کون ہے؟ ہاں مائی جبریل، میرے ساتھ جبریل ہے۔ یہ جو مائیت ہے نا مصطفیٰ کے ساتھ، جو اس میں لذت ہے نا، یہ کاش پتہ چل جائے۔ رب کہہ رہا ہے، ایک تو کہتا ہوں میں مصطفیٰ کے قریب، یا مصطفیٰ کہیں یہ میرے قریب، یہاں رب کہہ رہا ہے یہ جتنے صحابی ہیں یہ مصطفیٰ کے قریب ہے۔ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ رب کہہ رہا ہے یہ کافروں پہ سخت ہے، مومن آپس میں۔ اب ایک تاریخ بتاتی ہے نہیں یہ لڑتے رہے آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم، یہ کس نے لکھا؟ تاریخ نے۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، آپس میں نہیں لڑتے، ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم۔ جب اپنے دوستوں کا بات ہو تو علماء نے کہا کہ یہ رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم ہے، اور بزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن۔ جب حق باطل کی بات آتی ہے تو یہ فولاد ثابت ہوتا ہے، لیکن جب آپس میں بات ہوتی ہے تو یہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے۔ ان کا تذکرہ میں نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا، کا زر ان ہے۔ یہ کیسے ہیں؟ جیسے رب کریم نے ایک مثال دی کہ ایک زمیندار ایک فصل بوتا ہے، فصل جب تھوڑی اوپر ہوتی ہے نا، اپنی جڑوں پہ قائم ہوتی ہے، جب ہریالی پکڑ لیتی ہے، جب جڑ مضبوط ہو جاتی ہے تو زمیندار دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ جب اپنی وہ پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے فصل تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ فصل کس کی ہے؟ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سجدے کرتے ہیں، یہ رکوع کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کا زرع اخرج، یہ ایسے ہیں جیسے زمیندار یا ایک باغ والا باغ لگاتا ہے، جب وہ پھول اور بوٹے اگتے ہیں ان پہ خوشحالی آتی ہے تو دیکھنے والا خوش ہوتا ہے۔ پوچھئے کسی سے کہ قید کا موسم ہو اور جب اس کی فصل پک رہی ہو تو دیکھ کے کتنا آدمی خوش ہوتا ہے۔ جب ہر طرف سے ظلم و ستم کے بازار گرم تھے اور مصطفیٰ کے غلام جب ظلم و ستم روکنے کے قابل ہوئے تو مصطفیٰ ان کو دیکھ کے کتنے خوش ہوتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی فصل ہے، یہ مصطفیٰ کا باغ ہے۔ فرمایا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باغ لگایا ہے، تو کسی کو پھول نہیں توڑنے دیتا، اپنے باغ کا، تیری فصل کا کوئی ایک دانہ کاٹے تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو فصل وہ ہے جو آج نہیں تو کل کٹے گی، یہ تو فصل وہ ہے جو آج نہیں تو کل گرے گی، یہ تو فصل وہ مصطفیٰ نے لگائی ہے، نہ کٹے گی نہ گرے گی۔ تو فرمایا یہ جو ہے نا مصطفیٰ کے ساتھ والے، یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ ہیں، ان کو دیکھو، یہ رب کی رضا کے لیے کام، یہ اپنے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے باغ چھین لیے، فلانے پہ ظلم کر دیا، فلانے کا حق تھا یہ کھا گئے۔ رب نے کہا نہیں، یہ تو میری رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔
پھر یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، دو ذاتیں ہیں، ایک وہ ذات جو سچ لے کے آئی اور ایک وہ جس نے سچ کو قبول کیا اور اس کی تصدیق کی۔ کئی روایتیں ہیں سیدنا صدیق اکبر کے ایمان لانے میں۔ ویسے تو آپ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ کسی نے پوچھا، ابن اسحاق نے روایت کو نقل کیا، کسی نے پوچھا آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ نبی ہیں؟ تو میں بچپنے میں ہی ایک دن ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا درخت کی ٹہنیاں جو ہیں نا وہ میرے قریب آ رہی ہیں، میرے سے لپٹ رہی ہیں، اور ٹہنیوں سے آواز آ رہی ہے، اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کا محبوب آنے والا ہے، تو اس کا ساتھی ہوگا۔ ارے درخت بھی جانتے۔ کہا جب آئے تو مجھے بتاؤ گے؟ کہا ہاں بتائیں گے۔ ارے درخت بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں، چرند پرند بھی جانتے ہیں۔ مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو کس کو پتا تھا؟ لیکن پتھروں نے سلام کیا، جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اس وقت درختوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہر طرف زمین پہ ہریالی چھا گئی، سنت اور فرح والی اتحاد کہنے لگے کہ یہ سال فرحت کا ہے، کشادگی کا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو کس نے بتایا تھا؟ کل شیء، ہر شے یعرفنی انی رسول اللہ مراد الجن کافرۃ الجن والانس، فرمایا مجھے ہر چیز جانتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں سوائے کافر جنوں انسانوں کے۔ اللہ کافر الجن والانس اور مراد الجن والانس، دونوں روایت میں لفظ، سرکش جنوں انسانوں کے علاوہ یا کافر جنوں انسانوں کے علاوہ۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ یمن میں تھے اور آپ تجارت کرنے گئے تھے، وہاں ایک راہب ملا، تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو بھائی اپنے حالات دیکھو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا قریش سے ہو؟ کہا قریش سے ہوں۔ اچھا تمہارا نام کیا؟ نام بتایا تو کہا آخری اللہ کا محبوب آنے والا ہے، جب تو ان سے ملیں تو ان پہ ایمان لانا ہے، اور یہ شعر، اس نے شعر پورے پڑھ کے نعت کے سنائے۔ تو جب صدیق اکبر واپس آئے تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا معجزہ ہے؟ فرمایا وہ جو وہاں تجھے یمن میں ملا تھا۔ کہا کون ملا تھا؟ کہا وہ راہب۔ ہاں بہت سارے راہب ملے تھے، مجھے بہت سارے راہب ملے تھے۔ کس راہب کی آپ بات کرتے ہیں؟ فرمایا جس نے یہ نعت میری تجھے سنائی تھی، اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ ایک روایت ہے جو ابو نعیم نے نقل کی، یہ جو بھی میں نے بیان کی یہ ابن اسحاق نے بیان، یہ روایت جو ہے ابو نعیم نے بیان کی کہ آپ شام میں تھے، تجارت کرنے گئے تھے، وہاں رات کو خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ 14ویں کا چاند جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مختلف گھروں میں گر رہا ہے، پھر بدلے کامل بنا، اور صدیق اکبر کہتا میری دامن میں میری جھولی میں آ گیا۔ میں بڑا پریشان بھی خوش بھی، یہ کیا خواب ہے؟ صبح اٹھ کے ایک راہب کے پاس گیا، ایسا میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے بھی میرا جائزہ لیا، کہا کپڑا اٹھاؤ میں تیرا جسم دیکھ رہا، جو غیر مرد دوسرے کا دیکھ سکتا ہے وہاں تک، خیرا میں تیری ناف دیکھنا چاہتا ہوں۔ ناف کو دیکھا، نتنوں کو دیکھا، کہا تو قریشی ہے؟ کہاں سے آیا؟ کہا میں مکے سے آیا۔ قریشی ہے؟ کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ کہا اللہ کا آخری محبوب آنے والا ہے اور وہ تیرے دامن میں تیری جھولی میں سر رکھ کے آرام کرے گا۔ اونے پونے مال بیچا، آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آئے تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ سارے کے سارے آئے اور آ کے کہنے لگے ہم تو یہ کر دیتے جب اعلان ہوا ہے، لیکن ہم نے آپ کا انتظار کیا۔ کہا اچھا پوچھتے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ کو پتہ چلا، ابو بکر آئے، ادھر محبوب کے پاس ابو بکر، راستے میں ملاقات ہوئی تو کہا ابو بکر اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، مجھے نبی چنا ہے۔ کہا کیا اس کی دلیل؟ کیا ہر نبی کو معجزہ لے کے آتا ہے؟ آپ کیا معجزہ لے کے آئے؟ یعنی کسی شاعر نے کہا کہ آپ نے کہا دکھلائیں معجزہ کہ میں آؤں اسلام میں، تو مصطفیٰ کریم نے کہا کیا وہ معجزہ کم تھا جو دیکھا تھا ملک شام میں؟ وہ جو تو نے خواب دیکھا، وہ جو راہب نے تجھے بتایا، تو آپ جو خوابوں کو بھی جانیں، لوگوں کی خوابوں کو بھی جانیں، یہ پہلا مومن جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایمان لائے تو اس بات پہ لائے کہ میرا رسول وہ ہے جو لوگوں کی خوابوں کو بھی جانتا ہے، جو لوگوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ وہ مومن ہے، پہلے مومن جو نبی کریم کے علم غیب پر ایمان لائے ہیں۔ اب یہ پہلے وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے زیادہ تکالیف جھیلی ہیں۔ اس وقت سے مولا علی رضی اللہ ابھی 10 سال کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مسجد میں، مشہور واقعہ ہے، تو لوگوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ بے ادبی کرنی شروع کی، مارنا شروع کیا، تو صدیق اکبر آگے ہو گئے۔ کہا تم اس آدمی کو مارتے ہو جس صرف یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو لوگوں نے ابوبکر کو مارنا شروع کر دیا، آپ اوپر لیٹ گئے، مار مار کے لوگوں نے آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے کہتے ہیں پورا ناک اور گال ایک ہو گئے تھے، بڑے زخمی ہو گئے تھے۔ جب بے ہوش ہو گئے، اٹھایا گھر والوں نے، گھر لے گئے، اب ہوش نہیں آ رہا، گرم دودھ کر کے والدہ نے دیا، کہا بیٹا ایک گھونٹ پی لو۔ جب ہوش آیا نا، کہا بیٹا ایک گھونٹ پی لو، کہا مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اب ان کو تو اتنا نہیں ابھی پتا تھا نا، کہا چھوڑو، پہلے ماں کو تو اپنے بیٹے کا ہوتا ہے۔ بعد میں اگرچہ یہ نبی کریم نے کرم کیا ان کے والد ماجد پہ بھی، لیکن یہ بڑی دیر بعد ہی مان لائے آپ کے والد صاحب، فتح مکہ کے وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو ماں کو تو بیٹے کا ہی تھا، وہ بار بار منتیں کرتی، روتی، بیٹا ایک گھونٹ پی لو، ایک گھونٹ۔ آپ فرماتے پہلے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ تو آپ کی خالہ کو بھیجا گیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ کر کے آئے، آ کے جب بتایا نا کہ تیرے محبوب ٹھیک ہیں، تو کہا پھر مجھے اب دودھ کی ضرورت بھی نہیں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ وہ ہیں جن کا جسم مصطفیٰ کریم، ویسے بھی تو ایک حدیث میں ہے نا، میرا ابوبکر اور عمر کی مٹی ایک ہے، ہم ایک مٹی سے بنے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے جہاں جس مٹی سے بنتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے، تو ایک ہی مٹی میں دفن ہوئے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے۔ ویسے 1,40,000 صحابہ ہیں، صحابی کا ذکر صرف ایک کا ہے، اور وہ ابو بکر ہے۔ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ صحابی صرف اور صرف ایک کو کہا گیا قرآن میں، ویسے 1,40,000 ہے کم و بیش، لیکن جن کی ذکر صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی اسی لیے کہتے ہیں ان کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے عقیدے درست رکھو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں چاہے کتنا بڑا ہو ان کے بارے میں بات نہیں سنتے۔ آپ فرماتے ہیں کیا تم میرے لیے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ ان کے بارے میں بات چھوڑ نہیں سکتے؟ حتیٰ کہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے درمیان کو بات چیت ہو گئی، تو مصطفیٰ کریم نے کہا جب میں نے کہا میں اللہ کا رسول تم لوگوں نے جھٹلایا، ابو بکر نے قبول کیا۔ جب مجھے مال کی ضرورت تھی تم نے دروازے بند کیے، ابو بکر نے میرے لیے دروازے کھول دیے۔ 40,000 دینار تھے جس دن آپ ایمان لائے، اور جس دن ہجرت کرنی تھی صرف 5,000 دینار تھے، وہ بھی 5,000 دینار ساتھ لیے اور ہجرت کے لیے چلے گئے۔ آپ کے والد صاحب نبینے تھے، بیٹیوں سے پوچھنے لگا ابو بکر چلا گیا، وہ نبی کریم کے ساتھ گیا، ہر چیز لے کے گیا ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کہنے لگی ہم باہر سے جا کے یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹھیکریاں ہوتی ہیں نا، برتن ٹوٹے ہوئے، ان کو لا کے وہاں رکھا جہاں درم و دینار تھے، اوپر چادر ڈال دی، چادر ڈال کے اپنے دادا جی کا ہاتھ رکھا کہ یہ اتنے یہاں پڑے ہوئے، ایک دینار چھوڑ کے نہیں گئے گھر میں، ایک بھی۔ اس کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا یہ دیکھیں ہمارے لیے اتنا کو چھوڑ گئے۔ کہنے لگے لگتا تو نہیں ہے کہ ابو بکر اللہ کے محبوب کے ساتھ جائے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اتنا چھوڑ جائے، یہ لگتا تو نہیں، لیکن اگر اتنا چھوڑ گیا تو پھر تمہارے لیے کافی۔ تو یہ وہ ہیں۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں
ان لوگوں کا سچا غلام بنا کے رکھیں۔ صحابہ کا ادب یہ ایمان ہے۔ صحابہ کا بے ادب کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ سنی وہی ہے جو صحابہ اہل بیت کا یکساں طور پہ مطیع ہو، پھر وہ بھی تو صحابہ میں شامل ہے نا۔ کیا مولا علی صحابی نہیں ہے رضی اللہ عنہ؟ کیا حسنین کریمین صحابی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس لیے دعا کریں اللہ جل مجدہ کے ہمارے عقیدے بچا کے رکھے، قیامت کے روز اللہ ہمیں ان صحابہ اہل بیت کے محب بنا کے اٹھائے، ان کا گستاخ بنا کے نہ اٹھائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔